بلبل ز تو آموختا شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را. ویلکم ٹو jamalacademy.com. ڈیئر فرینڈز، اس وقت ہمارا ٹاپک ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ، یعنی انسانیت کے نجات دہندہ یا انسانیت کے مسیحا. مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. اس لیسن کا جو ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مصنف نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ واحد ذات ہے جن کے پیغام اور سیرت مبارکہ پر عمل کر کے ہم اس دنیا میں امن، سلامتی اور کامیابی پا سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے سے ہی ہے. رہا سبق کا تعارف، تو مصنف نے اس لیسن میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں انسانیت تباہی کے دہانے پر تھی. انسان کا گلا کاٹ رہا تھا. خون خرابہ، برائی، بد اخلاقی، بد کرداری اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی برائیاں اپنے عروج پر تھیں. اس وقت اور اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ذات پر بھروسے، پختہ ارادے اور مستقل مزاجی کے ساتھ بہترین کردار و اخلاق کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں نہ صرف عرب کے جاہل عوام بلکہ تمام دنیا کے لوگ متاثر ہوئے. ان کی ظاہر و باطن کی دنیا انتہائی پستی سے ایمان اور بہترین عمل کی بلندی تک پہنچی. چنانچہ ہم نے اس سے سیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں امن، سلامتی اور کامیابی چاہتے ہیں، اور آخرت کی بھی کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اور ان کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنا ہے. آئیے اب لیسن کے ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز دیکھتے ہیں. سیویئر، نجات دہندہ، مسیحا یا شفیع. شفیع کے معنی ہے ساتھ دینے والے. مین کائنڈ، انسانیت. عربیہ، عرب. خطہ عرب کہاں پر ہے؟ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پاکستان ہے اور یہ خلیج فارس اور ریڈ سی کے درمیان کا علاقہ یہ عرب کہلاتا ہے. لینڈ، خطہ یا سرزمین یا علاقہ. انپیرللڈ، بے مثال. چارم، دلکشی، بیوٹی، حسن. ٹریکلیس، بے سراغ یا بے راہ. صحراؤں میں کیونکہ طوفان چلتے رہتے ہیں، اس کے نتیجے میں صحرا کی ریت اور اس کے ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں اور راستوں کا نشان باقی نہیں رہتا. اس لیے یہاں پر صحرا کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے ٹریکلیس، بے راہ، جس میں راستہ نہ ملے، سمجھ نہ آئے راستے کی.
डेजर्ट, सहरा, ड्यून्स, टीले, डेजलिंग, चुंधिया देने वाला। तो सहरा में क्योंकि पोल्यूशन नहीं होती आसमान में, तो उसके नतीजे में सूरज की शुआएं जो हैं वो बहुत तेज आंखों में पड़ती हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। तो इस तरह की सूरत हाल को कहते हैं डेजलिंग। रेज, शुआएं। ट्रॉपिकल, उस्तवाई। ट्रॉपिकल रीजन, इसको समझ लीजिए कि दुनिया में जो इसके सेंटर में, ये जिस तरह से मैंने इमेज में दिखाया है कि लाइट रेड इलाका है, इस रीजन में सूरज की शुआएं सारा साल 90 के एंगल पर यानी अमूदन पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है और धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। इस रीजन को कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। स्टारी स्काई, तारों भरा आसमान। एक्साइटेड, भड़काया। ये जज्बे के लिए लफ्ज़ बोला जाता है। जज्बे का भड़क उठना, बढ़ जाना, उसके लिए हम कहते हैं एक्साइटेड। और उर्दू में उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जज्बा भड़क उठा। तो एक्साइटेड के मानी होंगे भड़काया। इमेजिनेशन, तखय्युल। पोइट्स, शुअरा। ट्रैवलर्स, मुसाफिर या सयाह। बॉर्न, पैदा हुए। द रेड सी, बुहेराए अहमर। अरब्स, अरब कौम। पोजेस्ड, हामिल थे या मालिक थे। रिमार्केबल, शानदार या जबरदस्त। मेमोरी, याददाश्त। फाउंड एक्सप्रेशन, जाहिर हुआ। पोइट्री, शायरी। इलोक्वेंट, फसीह। फसीह के मानी है फसाहत के मालिक। अब फसाहत क्या है? फसाहत का मतलब है कि जो बात आप बताना चाह रहे हैं उसको बेहतरीन अल्फाज में बेहतरीन तरीके से बताना, इस क्वालिटी को कहते हैं फसाहत। और जिस फर्द में ये क्वालिटी मौजूद हो उसे कहते हैं वो फसीह आदमी है। तो अरब कौम की ये खसूसियत है कि वो फसीह हैं। पीपल, कौम। इलोक्वेंस, फसाहत। फेयर, मेला। पोएटिकल कंपटीशंस, शायरी के मुकाबले। अकाज, ये जगह का नाम है। अकाज मक्का के नज़दीक एक जगह का नाम है। नैरेटेड, बताया जाता है, कहा जाता है। रिसाइट, तिलावत करना या सुनाना। लेटर ऑफ द अल्फाबेट, हरफे तहज्जी। लॉन्ग पोएम्स, तवील नज़में। टेक इनटू अकाउंट, परवाह किए बगैर या शामिल किए बगैर। शॉर्ट पीसेस, किताब।
शॉर्ट पीसेस का लफ्ज़ी तर्जमा तो बनेगा छोटे टुकड़े, लेकिन क्योंकि यहाँ पर शायरी के हवाले से बात हो रही है इसलिए इसका तर्जमा होगा कितात, यानी ऐसी शायरी जो चंद मिसरों पर मुश्तमिल हो। कंपोज्ड तरतीब दिए गए या कहे गए, तो अशार के लिए क्योंकि उर्दू ज़ुबान में यूं कहा जाता है कि अशार कहे, शायर ने अशार कहे, तो इसलिए कंपोज्ड का तर्जमा हम इस्तेमाल करेंगे कहे गए। एक्सक्लूसिवली, सिर्फ और सिर्फ या बिलखसूस। प्रोमulgation, ज़ुहूर, नो स्मॉल वंडर, जरा भी ताज्जुब नहीं, यानी जरा भी हैरानगी की बात नहीं। अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह ताला। चोज, मुंतखब किया। लैंग्वेज, जुबान, अरबिक लैंग्वेज, अरबी जुबान। फाइनल, आखिरी। डिस्पेंसेशन, फराहमी या नजूल। तो यहाँ पर क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम के लिए यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसलिए इसका हम तर्जमा करेंगे नजूल। प्रिजर्वेशन, हिफाजत या तहफ़्फ़ुज़। हिज वर्ड, तो क्योंकि यहाँ पर एच कैपिटल है तो ये रेफर कर रहा है अल्लाह ताला की तरफ। हिज वर्ड यानी उसका कलाम, कलाम अल्लाह यानी कुरान पाक। आइए फ्रेंड्स अब लेसन को ट्रांसलेट करते हैं। अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब बेमिसाल दिलकशी और हुस्न की सरजमीन है। With its trackless deserts of sand dunes, in the dazzling rays of tropical sun, उस्तवाई धूप की चुंधिया देने वाली शुआओं में, रेत के टीलों पर मुश्तमिल बेराह सहरा से बनी हुई। यानी अरेबिया is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of tropical sun. अरब उस्तवाई धूप की चुंधिया देने वाली शुआओं तले रेत के टीलों से बने बेराह सहराओं पर मुश्तमिल बेमिसाल दिलकशी और हुस्न वाली सरजमीन है। Its starry sky has excited. इसके तारों भरे आसमान ने भड़का दिया है the imagination of poets and travelers. शुअरा और मुसाफिरों या सयाहों के तखय्युल को। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को भड़काया है। It was in this land that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born. यही वो सरजमीन थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इन द सिटी ऑफ मक्का, शहर मक्का में। which is about 50 miles from the Red Sea, जो बुहीरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है। It was in this land that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea.
یہی وہ سرزمین تھی جس کے شہر مکہ میں جو بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل فاصلے پر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ The Arabs possessed a remarkable memory۔ عرب شاندار یادداشت کے مالک تھے and were an eloquent people، اور فصیح قوم تھے۔ The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people۔ عرب زبردست یادداشت کے مالک اور فصیح قوم تھے۔ Their eloquence and memory found expression۔ ان کی فصاحت اور یادداشت نے اظہار کیا in their poetry، ان کی شاعری میں۔ Their eloquence and memory found expression in their poetry۔ ان کی فصاحت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں ہوا۔ Every year a fair was held۔ ہر سال ایک میلہ منعقد ہوتا تھا۔ For poetical competitions، شاعری کے مقابلوں کے لیے at عکاظ میں۔ Every year a fair was held for poetical competitions at عکاظ۔ ہر سال عکاظ میں شاعری کے مقابلوں کا میلہ منعقد ہوتا تھا۔ It is narrated، یہ بیان کیا جاتا ہے that حماد said to Caliph ولید بن یزید، کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا I can recite to you، میں تمہیں سنا سکتا ہوں for each letter of the alphabet، ہر حرف تہجی سے شروع ہونے والی 100 long poems، 100 طویل نظمیں without taking into account short pieces، جن میں قطعات شامل ہی نہیں کیے جائیں گے and all of that composed exclusively by poets، اور وہ سب کی سب بالخصوص ان شاعروں نے کہی ہوں گی before the promulgation of Islam، جو ظہور اسلام سے پہلے کے ہیں۔ It is narrated that Hammad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam۔ کہا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا میں آپ کو ہر حرف تہجی سے شروع ہونے والی 100 طویل نظمیں بغیر قطعات شامل کیے سنا سکتا ہوں، جو سب کی سب بالخصوص اسلام کے ظہور سے پہلے کے شعراء نے کہی ہوں گی۔ It is no small wonder، اس میں ذرا بھی تعجب کی بات نہیں that Allah Almighty chose the Arabic language، کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو منتخب کیا for his final dispensation، اپنی آخری وحی کے نزول کے لیے and the preservation of his word، اور اپنے کلام کے تحفظ کے لیے۔ It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word۔ اس لیے اس میں ذرا بھی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیام کے نزول اور اپنے کلام کے تحفظ کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔
بلبل ز تو آموختہ شیرین سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را. ویلکم ٹو jamalacademy.com. ڈیئر فرینڈس، ہم لیسن پڑھ رہے ہیں دا سیویئر آف مین کائنڈ، انسانیت کے نجات دہندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے پیراگراف نمبر 3 اور 4 کی ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز دیکھتے ہیں. سینچریز، صدیاں. سینچریز یہ سینچری کا پلورل ہے. مین کائنڈ بنی نو انسان. ورج کنارہ یا ایج. کیوس کنفیوژن یا انتشار. سیمڈ ایسا لگتا تھا. سویلائزیشن تہذیب. کرمبلنگ بریکنگ انٹو پیسز ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی، لڑکھڑا رہی تھی. اس کے لیے ایک اور لفظ بولا جاتا ہے ڈاواں ڈول ہو جانا. پوائنٹ نقطہ یا موقع. ریزڈ لفظی ترجمہ کریں تو اس کے معنی ہوں گے بلند کرنا، لیکن اس لیسن میں ہمیں اس کے سینٹینس کے کانٹیکسٹ میں ٹرانسلیشن اس کی کرنی ہے مبعوث کرنا. لفٹ اٹھانا، لفظی ترجمہ اس کا یہی ہے کسی چیز کو اٹھانا، لیکن یہاں پر انسانیت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو اس لیے بہتر ترجمہ یہ ہے رفت بخشنا، بلندی عطا کر دینا. ہیومینٹی انسانیت. اگنورینس جہالت. لائٹ آف فیتھ، لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی. اسپینٹ گزارا. سولیچیوڈ تنہائی، لیکن یہ تنہائی اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی شخص پریشان ہو، کوئی فرد پریشان ہو، دکھی ہو اور ذہنی طور پر منتشر ہو. سولیچیوڈ کی اوریجنل سینس یہ ہے دا اسٹیٹ آف بینگ الون، اکیلے ہو جانا، اکیلے رہنا. اسپیشلی وین ون فیلز پلیزنٹ، خاص طور پر جب کوئی خوشگوار موڈ میں ہو، اس طرح سے تنہا ہونے کو کہتے ہیں سولیچیوڈ. میڈیٹیشن مراقبہ یعنی تھنکنگ ڈیپلی ان سائلنس، خاموشی میں انتہائی گہری سوچ میں چلے جانا. اسپیشلی فار ریلیجیس ریزن، خاص طور پر مذہب کی باتیں سوچنے کے لیے. سو میڈیٹیشن اردو میں اسے آپ کہیں گے مراقبہ. کیو آف ہیرا، غار ہیرا. ریٹائر، ایک تو ریٹائرمنٹ کا لفظ ہم سنتے ہیں 60 ایئرز کا بندہ ہو گیا جی ریٹائر ہو گیا. یہاں پر ریٹائر کے لفظی معنی لیے جائیں گے اکیلے وقت بسر کرنا یا الگ تھلگ ہو جانا.
ریممبرنس یاد. لیسن کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ان دا 5th and 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں, مینکائنڈ اسٹوڈ, بنی نو انسانیت آن کھڑی ہوئی, آن دا ورج آف chaos, انتشار کے دہانے پر. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. 5ویں اور 6ٹھی صدی عیسوی میں نوع انسان انتشار کے دہانے پر آن کھڑا ہوا تھا. It seemed, ایسا لگتا تھا, that the civilization, کہ وہ تہذیب, which had taken 4,000 years to grow, جس کو بڑھنے پھولنے میں 4,000 سال لگے تھے, had started crumbling, اس نے لڑکھڑانا شروع کر دیا تھا. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. ایسا لگتا تھا کہ تہذیب جس نے بڑھنے پھولنے میں 4,000 سال لیے تھے وہ لڑکھڑانے لگی تھی. At this point in time, and اس وقت صحیح موقع پر, Allah Almighty raised a prophet from among themselves. اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا, who was to lift the humanity from their ignorance into the light of faith. Who was to lift, جو بلند کر دینے والے تھے, the humanity, انسانیت کو, from their ignorance, ان کی جہالت سے, into the light of faith, ایمان کے نور میں. At this point in time, Allah Almighty raised a prophet from among themselves who was to lift the humanity from their ignorance into the light of faith. And اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں ایک نبی کو مبعوث فرمایا جو انسانیت کو اس کی جہالت سے اٹھا کر ایمان کی روشنی کی معراج تک لے جانے والے تھے. معراج کے معنی یاد رکھیے گا, بلند ترین سطح. تو ایمان کی روشنی کی بلند ترین سطح تک, ایمان کی روشنی کے بلند ترین مقام تک لے جانے والے تھے. When Hazrat Muhammad sallallahu alayhi وآلہ وسلم was 38 of age, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 برس کی عمر مبارک کو پہنچے, he spent most of his time in solitude and meditation. انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبے میں گزارا. When Hazrat Muhammad sallallahu alayhi وآلہ وسلم was 38 of age, he spent most of his time in solitude and meditation. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 برس کے ہوئے تو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور مراقبہ میں گزارا. In the cave of Hira, غار ہرا میں, he used to retire with food and water. وہ غذا اور پانی لے کر الگ تھلگ ہو جاتے. And spend days and weeks, اور دنوں اور ہفتوں گزارتے
in remembrance of Allah Almighty, اللہ تعالیٰ کی یاد میں. In the cave of Hira he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غذا اور پانی لے کر غار ہرا میں الگ تھلگ ہو جاتے اور دنوں اور ہفتوں تک اللہ کی یاد میں رہتے.